نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ اس کے بارے میں جانتے تھے، نہ اس سے پہلے، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ یہ تو اللہ کی وحی ہے جو آپ کو عطا ہوئی اور آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقین کا انجام بہت عمدہ ہے عاقبت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ دوسرا واقعہ آ رہا ہے قوم عاد کا، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بھائی سے مراد برادری کے فرد تھے، انہی کے درمیان تھے، انہی کو اسی قوم میں سے تھے، قوم کے فرد کے طور پر بھائی ان کو کہا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم تو صرف جھوٹ باندھتے ہو۔ یا قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میری قوم اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، جو دعوت و تبلیغ کا کام میں کر رہا ہوں کوئی صلہ نہیں مانگتا، پیغمبر کی صداقت کی دلیل۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا صلہ تو اس اللہ کے ذمے ہے، ذمہ کرم پر ہے جس سے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ استغفار اور توبہ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا، شروع میں بھی آیا تھا، اور استغفار کی دنیاوی برکات کا بیان اس مقام پر ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر زور کی بارش برسائے گا۔ ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور وہ تمہیں قوت پر مزید قوت بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ استغفار اور توبہ سے آخرت کی برکتیں تو ملیں گی، دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں، اللہ بارش بھی برسائے گا اور اللہ تعالیٰ قوت پر مزید قوت بھی عطا فرمائے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم ہو کر روگردانی مت کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر آئے نہیں ہو، اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے کہ تمہیں آسے پہنچایا ہے ہمارے کسی معبود نے بری طرح۔ استغفر اللہ، تم نے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کی، معاذ اللہ، یہ جھوٹے معبودوں کا ذکر کر رہے ہیں مشرکین، لگتا ہے ان میں سے کسی نے تمہیں آسے پہنچا دیے بری طرح، معاذ اللہ۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو بے شک گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا میں سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ مشرک کون ہوتے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے، تو تمہارے جھوٹے معبودوں سے بیزاری کا اعلان، من دونہی، اس اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، اس اللہ کے سوا میرے بارے میں ساری تدبیر کر کے دیکھ لو، جو چاہو سو کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بالکل نہ دو، میرا توکل تو اللہ پر ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ پر بے شک توکل کیا، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے۔ بڑا پیارا انداز، تمہارا میرا رب وہ ایک ہی اللہ، بھائی اسی کی دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں، مگر قوم مان کر نہیں دیتی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے پھرنے والا مراد جاندار نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی چوٹی سے اس کو پکڑنے والا ہے۔ ایک مراد لی کہ سر کے بالوں کو پکڑ لیا جائے تو کنٹرول میں کوئی آ جاتا ہے۔ دماغ میں کہتے ہیں فور ہیڈ کے پاس وہ حصہ ہے آگے پیشانی کے ساتھ جہاں وہ مجرمانہ پلاننگ ہوا کرتی ہے، اشارہ ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو اپنے رب کو پا لیں گے، اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو جس بات کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے حق تو پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب جانشی بنا دے گا تمہارے سوا کسی اور قوم کو، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا۔
برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے بچا لیا، ونجیناہ من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا سخت عذاب سے۔ وتلک عاد، اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے، جاحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر سرکش ضدی کی پیروی کی، واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ عاد اپنے رب کے منکر ہوئے، قوم عاد۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر پھٹکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ قوم عاد کا بیان ہوا، اس کے بعد قوم سمود کا بیان، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کو اونٹنی کا موضع بھی عطا ہوا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا، پس اس سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو۔ استغفار توبہ کا بار بار اس صورت میں ذکر آ رہا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بڑا نزدیک ہے، خوب قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے تمام رسول جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور ایک بنیادی نقطہ ان کی دعوت کا پیغمبروں کا کیا آیا؟ اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم نے کیا کیا؟ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہم بھی اللہ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں اور اس سے دعا کریں۔ بسم